سفر عشق میں کی ذوف نے راحت طلبی، سفر عشق میں کی ذوف نے راحت طلبی، ہر قدم سائے کو میں اپنے شبستاں سمجھا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل جس کی تفہیم کا سلسلہ آج کا جاری و ساری ہے، وہ میری جی نے جو بھی صیغہ میں پنہاں سمجھا، راز مکتوب و ببے رمزی عنواں سمجھا، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر۔ آج کا جو شعر ہے یہ اتنا خوبصورت شعر ہے، چونکہ جب مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے دیوان غالب کو پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو یہ شعر مجھے اس وقت زبانی یاد ہو گیا تھا ایک مرتبہ پڑھنے سے، اور آج تک بھولا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسی معنوی لطافت ہے کہ جب میں بیان کروں گا تو آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ معنوی لطافت ہے کہ میں نے اس کو کسی شرح میں آج تک پڑھا نہیں ہے، لیکن بہر کیف جیسے وہ کہتے ہیں کہ مرزا غالب کے اشعار کی اتنی جہتیں ہیں کہ وہ سنبھالے سنبھلتی نہیں، لہذا مجھے بھی بطور شاعر کے یہ حق حاصل ہے کہ اگر میں بھی اس میں کوئی نئی جہت دریافت کروں تو اس کا تذکرہ بھی کروں، آپ تک بھی اس کو پہنچاؤں۔ تو بلا تاخیر جو ہے اس شعر کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ سفر عشق میں کی، اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات سٹارٹ کے اندر ہی کہ یہ لفظ سفر ہے، سفر نہیں ہے۔ عام طور پر ہم جو احباب ہیں، یعنی خاص طور پر وہ احباب کو جو روح سے نابلد ہیں، وہ اس کو سفر عشق میں نہ، سفر عشق میں، کیونکہ صورت دیگر اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا وزن ہے فعلاتن 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 فعل۔ تو پہلا رکن جو ہے اس کا وہ مخبون ہے، یعنی فعلاتن ہے۔ تو فعلاتن پر اس کی تخصیصی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو سفر پڑھا جائے، سفر عشق میں۔ سفر عشق میں کی ذوف نے، ذوف کا مطلب کمزوری۔ عام سفر ہو تو انسان اس میں بھی تھک جاتا ہے، اس میں بھی آرام کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اگر سفر عشق پر کوئی شخص نکلا ہوا ہو، کیونکہ آپ کا سفر جتنی مشکلات سے بھرپور ہوگا، جتنی اس میں رکاوٹیں ہوں گی، جتنی اس میں مشکل منزلیں ہوں گی، اتنا ہی وہ سفر جو ہے انسان کو تھکا کے رکھ دے گا، اور اتنا ہی وہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس میں کوئی راحت جو ہے وہ طلب کی جائے، کوئی آرام طلب جو ہے وہ کیا جائے۔ تو سفر ہو اور وہ بھی عشق کا سفر ہو، وہ عشق کے جو سراپا ہی مشکلات سے عبارت ہے، اس میں ہر قدم پر جو ہے ایک نئی مشکل اور ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ سفر اور اس کا مسافر کیسے راحت طلب نہ کرے گا۔ تو ہم مصرعے کو دوبارہ دیکھیں کہ سفر عشق میں کی ذوف نے، ذوف کا مطلب کمزوری، تکان، تھکاوٹ، راحت طلبی، اس نے تقاضا کیا کہ اب کچھ آرام کر لیا جائے، کچھ راحت اختیار کر لی جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہر قدم سائے کو میں اپنے شبستہ سمجھا۔ اب تھوڑی توجہ کیجیے گا، ایک بہت ایک لطیف نقطہ تمہیں میں بتانے جا رہا ہوں، اور آج تک یہ میں نے کسی شرح میں پڑھا نہیں ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شارح کے طور پر میں بھی اتنا حق تو ضرور رکھتا ہوں کہ اگر ایک بات میں محسوس کروں، فیل کروں، سمجھوں، تو آپ کے ساتھ اس کا اشتراک کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان چلتا ہے اور اس کا سایہ جو ہے وہ بنتا ہے، بطور خاص اگر آپ کی پچھلی جانب سورج ہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ آپ کی اگلی طرف جو ہے وہ بنے گا، ایک فطری سی بات۔ تو آپ اپنے سائے میں اگر بیٹھنا چاہیں، اپنے سائے کے اندر آپ مطلب یہ ہے کہ آرام کرنا چاہیں، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب تاکہ اگر آپ اپنے سائے کے اوپر کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے سائے پر قدم رکھنے کی کوشش کریں، تو وہ سایہ جو ہے وہ اسی رفتار سے آپ سے آگے ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے سائے کے اندر کبھی آرام کر سکیں، آپ اپنے سائے کے اندر یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو بطور سایہ استعمال کر سکیں۔ تو اب دیکھیں، ہر قدم سائے کو میں اپنے شبستہ سمجھا،
یعنی غالب نے بطور طنز ایسا کہا کہ جب مجھے سفر عشق میں راحت طلبی کا تقاضا ہوا، کسی سائے کی تلاش ہوئی، تو بس پھر کیا تھا، میں اپنے سائے کو ہی شبستان سمجھتا رہا۔ کیا مطلب؟ نہ اپنا سایہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ انسان اس میں کبھی جو ہے وہ آرام کر لے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے سائے میں کبھی بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ چل رہے ہوں اور چلتے چلتے اگر آپ چاہیں کہ میں اپنے سائے میں بیٹھ جاؤں، اٹس امپاسبل۔ کہ سورج جو ہے وہ تو آپ کے وجود کی وجہ سے ایک سایہ جو ہے وہ زمین پر پیدا کر رہا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سائے کے اندر جو ہے وہ آرام کر لیں؟ تو بس غالب نے بطور طنز کہا کہ جب سفر عشق میں کمزوری نے، ضعف نے راحت طلبی کا تقاضا کیا، تو مجھے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے اپنا سایہ ہی درکار تھا۔ بس ہر قدم سائے کو میں اپنے شبستان سمجھا۔ بس یعنی اپنے سائے کو ہی ہر قدم پر میں ایک شبستان سمجھتا رہا۔ یعنی بس میں نے اپنے سائے کو ہی ایک شبستان سمجھا، یعنی میں نے اس میں ہی جو ہے وہ آرام کیا، اور جو کہ امپاسبل ہے۔ آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں۔ جیسے کوئی انسان کہے کہ بھئی جب مجھے بارش سے بچنے کے لیے چھت کی طلب ہوئی، تو میں نے آسمان کی چھت کو اپنی چھت سمجھ لیا، پھر کیا تھا، بارش کا ایک قطرہ تک بھی مجھ پر نہیں برس سکا۔ اب دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی آسمان کی چھت کو اپنی چھت سمجھے اور پھر اس پر بارش نہ برسے؟ جب اس نے آسمان کو اپنی چھت بنایا تو ظاہر ہے بادل تو اس کے نیچے، آسمان تو اوپر ہے، تو بادل جب برسے گا تو لازماً ان صاحب پر بھی برسے گا جنہوں نے آسمان کو اپنی چھت سمجھ رکھا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ آرام فرما رہے۔ تو بس بعین ہی غالب نے اپنے سائے کو شبستہ سمجھ لیا۔ دوسرے لفظوں میں ارد گرد کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں تھا، بس ایک دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی ہی گرمی تھی، حرارت ہی حرارت تھی، کہیں آرام کرنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اور بطور طنز کے کہا کہ بس ایک میرا اپنا سایہ تھا، بس ہر قدم پر میں نے اسے بطور شبستان جو ہے وہ استعمال کیا، یا میں بس اپنے سائے میں سستاتا رہا، آرام کرتا رہا۔ جبکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے سائے میں تو کوئی انسان جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سستا سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کو بطور راحت استعمال کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا دونوں مصروں کا ملا کر کہ سفر عشق وہ مشکل سفر ہے، سفر عشق وہ بلیات و آفات سے مملو یا بھرپور سفر ہے کہ اس میں راحت کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ سفر عشق کے اندر آپ آرام کریں، کوئی سایہ دار درخت جو ہے وہ تلاش کریں اور اس سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستا لیں، تو یہ تصور بھی نہ کریں۔ سفر عشق میں چلتے ہوئے راستے میں کسی قسم کے سائے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، بس ایک چلملاتی دھوپ، ایک مسلسل یوں سمجھے کہ آزمائش۔ سفر عشق اور راحت آپس میں دو متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں سفر عشق ہوگا وہاں راحت نام کی چیز کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ سفر عشق نام ہی مختلف بلیات، مختلف مصائب اور مختلف آفات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا، اور پھر ان آفات اور ان مصیبتوں اور ان بلیات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کا ہے۔ تو میں تو اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے کرتا ہوں۔ اگر آپ احباب میں سے کسی کو اس کا کوئی اور ورژن بھی معلوم ہو تو وہ پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا،
تاکہ اگر میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی جو ہے وہ نکل جائے اور میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو پلیز پھر اپنے اتفاق کا بھی ذکر کر دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔